جیل جانے کے خوف سے سڑکوں پہ نکلنے کی ہمت نہیں کرتے، سوچتے ہیں کہ ہمارا پریوار کیا کہے گا، مگر قسم خدا کی ایک ذرا سی ہمت حضرت مفتی سلمان اظہری نے دکھائی، کیا نقشہ بدل گیا، ہندوستان کا نقشہ بدل گیا۔ دنیا والوں کو تم کو بتا دیا جب حسین کے ادنا کا یہ عالم ہے تو حسین کے اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ذرا غور فرمائیے حضرات گرامی وقار، آج کیا بات ہے، ناموس رسالت پر بات آ رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں دبکے ہیں، مسند نشین اپنی مسندوں سے چپکے ہیں، اہل خانقاہ اپنی خانقاہوں میں دبے ہیں۔ رسول اللہ کی عظمت سے بڑھ کر کس کی عظمت ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا وقار سے بڑھ کر کے کس کا وقار ہو سکتا ہے۔ یہی تو بات ملک شام کی سرزمین سے اٹھی تھی، یہی تو بات شام والوں نے اٹھائی تھی کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، ہم نے بدر والوں کا انتقام لے لیا، ہم نے احد والوں کا انتقام لے لیا۔ حضرات گرامی وقار، یہی میسج ملک شام کی سرزمین سے جب اٹھا تھا یزید لعین، یزید مردود کی زبان سے یا یزید کے یہودی نما ایجنٹوں کی زبان سے، تو کربلا میں میرا امام اس شان سے پہنچا کہ دنیا کو میرے امام نے بتا دیا، ہم نانا کی پشت پر اگر بیٹھنا جانتے ہیں، نانا کے کندھے پر سوار ہونا جانتے ہیں، تو نانا کے اسلام کو بچانا بھی جانتے ہیں۔ دین اسلام پر حرف آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، اسلام پر حرف آ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اہل جفا نے ڈرایا حسین تجھے اون دینا پڑے گا، حسین نے کہا اسلام کے لیے اون دے دیں گے۔ اہل جفا نے ڈرایا، کہا حسین تجھے محمد دینا ہوگا۔ میرے امام نے فرمایا اگر اون لینا چاہتے ہو تو اون دیں گے، محمد لینا چاہتے ہو تو محمد لیں گے۔ اہل جفا اہل ظلم نے ڈرایا، یزیدیت نے کہا 18 سال کا علی اکبر دینا پڑے گا، حسین نے کہا 18 سال کا علی اکبر بھی دیں گے۔ یزیدیت نے کہا 22 سال کا قاسم دینا پڑے گا، حسینیت نے کہا 22 سال کا قاسم بھی دیں گے، 6 ماہ کا اصغر بھی دینا پڑے گا، کہا 6 ماہ کا اصغر بھی دیں گے، عباس کے بازو بھی دیں گے، عباس کے بازو بھی دیں گے، شہدائے کربلا میں سے 72 کو دیں گے۔ کہا حسین صرف 72 ہی پر نہیں، تمہیں اپنا سر دینا ہوگا، اپنا وجود دینا ہوگا۔ انسان کو اپنی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، انسان سب سے پیار کرتا ہے، مگر جب اپنی جان کی بات آتی ہے تو اپنی جان کا سودا وہ کرنے کے لیے کچھ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ میرے امام نے کہا جس جان کی تو بات کرتا ہے وہ تو جان نانا کے قدموں میں پہلے سے ہی امانت ہے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے، دین متین کی سربلندی کے لیے۔ بچپنے میں نانا سے وعدہ ہے، لوگ بچپنے میں وعدہ بھلا دیتے ہیں، میرا حسین بچپنے کا وعدہ نبھا رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ چند گھنٹوں کی تفریح کے لیے خدا را اپنے مشن کو اپنے پیروں تلے روندنے کی کوشش مت کریے۔ دل کو خوش کرنے کے لیے نہ جلسہ سنیے نہ جلسہ کریے، آپ کی روح بیمار ہو چکی ہے، اپنی روح کا خدا را علاج کریے، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کو مٹنے میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہماری سنہری تاریخ کیا ہے اور ہمارا لٹا پٹا ہوا حال کیا ہے، ہم کون سی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ میں آپ کو اسلام کے اس ماضی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جب دنیا کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک سپر پاور کا نام روم تھا اور دوسری سپر پاور کا نام ایران تھا۔ اس وقت سر چڑھ کر کے ان کی توتی بولا کرتی تھی، مسلمانوں کے علاقوں پر ایرانی پوری شد و مت کے ساتھ حملہ کرتے تھے، ان کی کھیتیوں کو آگ لگا دیا جاتا تھا، ان کی جوان بیٹیوں کو اٹھا لیا جاتا تھا،
ظلم و ستم کا ایسا دورہ تھا کہ کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، مگر واہر مصطفیٰ کی غلامی، واہر مدینے والے کی غلامی، ساری دنیا کے آپ غلام بن چکے ہیں، اپنے آپ کے غلام، اپنی نفسانیت کے غلام، اپنی خواہشوں کے غلام، اپنی فکروں کے غلام، مگر ایک غلام نہیں بن سکے، وہ ہے مصطفیٰ کے غلام، وہ ہیں آقا کے غلام، مصطفیٰ کے غلام حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کی ذات ہے۔ 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی حکومت ہے۔ دنیا نے یہ نقشہ دیکھا کہ لباس تو پھٹا ہوا ہے، جسم غبار میں اٹا ہوا ہے، لیکن جلال فاروقی کا یہ عالم ہے کہ جس طرف آپ نے نگاہ اٹھائی ہے، جس طرف آپ نے نظر اٹھائی ہے، جس طرف آپ نے دیکھا ہے، اس علاقہ دہشت اور خوف سے کانپ رہا ہے۔ دنیا کی کوئی مثال آپ لا کے دیجئے، کسی بادشاہ کا متبع، کسی بادشاہ کا غلام، کوئی ایسا بادشاہ جو کرسی پر بیٹھا ہو، اپنے کسی ماتحت کو حکم دے دے اور وہ مان جائے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے غلام کی حیثیت آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کے غلام کی حقیقت آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ جب مصر کی سرزمین کفر سے اور شرک سے لبریز تھی، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں حضرت عمرو ابن العاص کو گورنر بنا کے بھیجا گیا، اور مصر کی سرزمین کی یہ ریت تھی، مصر کی سرزمین کا یہ رواج تھا کہ اس وقت تک دریا جاری نہیں ہوتا تھا جب تک کہ کسی کنواری لڑکی کا بلیدان نہ لے لیا کرتا، جب تک کسی کنواری لڑکی کی بھیٹ نہیں چڑھائی جاتی تھی، تب تک مصر کا دریا جاری نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس میسج آیا کہ اے خلیفہ وقت، آپ نے مجھے امانت دی ہے اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ دریائے نیل کے کنارے اگر ایک کتا بھی مر گیا تو اس کی جان کا بھی حساب لیا جائے گا، لہٰذا یہاں تو مصر کی سچویشن ایسی ہے کہ جب تک کسی لڑکی کا بلیدان نہیں دیا جاتا، قربانی نہیں دی جاتی، تب تک یہ دریا چلتا اور جاری نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا جو کام ہے وہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ غلام ہو تو ایسا ہو، آقا ہو تو ایسا ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فوراً کاتب کو بلایا اور ایک خط تحریر کرایا۔ تاریخ میں یہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن آپ کے ذہن کی توجہ مبذول کرانے کے لیے میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک غلامی کی اس نظریے سے آپ کام نہیں کریں گے، تب تک کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنی کھوئی ہوئی عزت، اپنا کھویا ہوا وقار، اپنی کھوئی ہوئی آبرو آپ دوبارہ واپس نہیں لے سکتے۔ آج سب سے زیادہ اگر ذلیل کوئی قوم ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے، اگر کوئی سب سے زیادہ روندی جانے والی قوم ہے تو مسلمانوں کی قوم ہے۔ آخر کیا بات تھی جو قوم سر چڑھ کے بولتی تھی؟ عزت جس کے پیچھے پیچھے تھی، عظمت جس کے پیچھے پیچھے تھا، وقار جس کے پیچھے پیچھے تھا، شان و شوکت جس کے پیچھے پیچھے تھی، مرتبہ جس کا آلہ تھا، فکر فن جس کی دو بالا تھی، ساری کائنات جسے سلام کرتی تھی، سیاست جس کے پیچھے، قیادت جس کے پیچھے، معیشت جس کے پیچھے، صنعت و حرفت جس کے پیچھے، عزت جس کے پیچھے، وہ قوم آج ساری دنیا کے پیچھے چل رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ سب سے ذلیل ہو رہی ہے، یہ سب سے رسوا ہو رہی ہے، بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ کہیں ہمارے مقام توڑے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے بچوں کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے، کہیں ہمیں صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے۔ فلسطین کی داستان المناک اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کشت و خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک ماں کے سر سے دوپٹہ ظالم اسرائیلی چھین رہا ہے، ایک بہن کی عظمتوں کا سودا ہو رہا ہے، بیٹیاں رسوا کی جا رہی ہیں۔ حضرت گرامی وقار، ایک فلسطین ہی کیا دنیا کی ساری طاقتوں کی طرف نظر کریں گے تو مسلمانوں کے حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ بیٹیوں کی عزت کا سودا
سودا ہو رہا ہے، ماؤں کے وقار کا سودا ہو رہا ہے، بہنوں کے سروں پہ دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں۔ آخر کیا بات تھی جو قوم دوسروں کی بیٹیوں کے سروں پر دوپٹے رکھتی تھی، آج ان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے؟ جو دوسروں کو عظمت فراہم کرتی تھی، آج ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہے۔ یہ اس لیے محفوظ نہیں ہے کہ آپ چند گھنٹے تفریح کے لیے آتے ہیں، مقصد کو بھول جاتے ہیں، جلسوں میں نفس یعنی خواہشانی کی اتباع کرتے ہیں، آہ آہ واہ واہ کرتے ہیں، مگر آہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ ذرا اپنی تاریخ کی طرف نظر ڈالیے کہ آپ کا تعلق کس سے ہے اور آپ کیا ہو گئے۔ خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب نے خط لکھایا، دریا کے نام خط لکھایا، لاؤ کوئی ایسا خلیفہ، لاؤ کوئی ایسا بادشاہ، لاؤ کوئی ایسا غلام، لاؤ کوئی ایسا دیوانہ، لاؤ کوئی ایسا مستانہ، لاؤ ایسا کوئی چاہنے والا، لاؤ کوئی قرآن کے نغمے الاپنے والا، لاؤ کوئی عشق کی نیرنگیاں لکھنے والا۔ تو تاریخ آگے چپ ہو جاتی ہے۔ اگر غلام دیکھنا ہے تو محمد عربی کا غلام دیکھو، اگر غلام دیکھنا ہے تو سید المرسلین کا غلام دیکھو، اگر غلام دیکھنا ہے تو شفیع المذنبین کا غلام دیکھو، اگر غلام دیکھنا ہو تو طٰہٰ و یاسین کا غلام دیکھو۔ ایک ایسا غلام ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے خط لکھتا ہے دریا کے نام کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا، اپنی مرضی سے چلتا تھا تو مت چلنا، مگر تو اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، خدا کی مرضی سے چلتا ہے، حاکم کی مرضی سے چلتا ہے، خالق کی مرضی سے چلتا ہے، رازق کی مرضی سے چلتا ہے، ستار کی مرضی سے چلتا ہے، غفار کی مرضی سے چلتا ہے، تو سن اللہ کا بندہ عمر، رسول کا عاشق عمر، رسول کا غلام عمر تجھے یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو چلنا شروع کر دے۔ آج سے کوئی بیٹی تجھے نہیں دی جائے گی، آج سے کوئی بہن تجھے نہیں دی جائے گی، آج سے کوئی ماں تجھے نہیں دی جائے گی، آج کے بعد سے کسی بچی کا بلیدان نہیں دیا جائے گا۔ حضرت گرامی وقار وہ خط لے کر جب چلتا ہے تو چلنے والا یہ سمجھتا ہے یہ تو یہ خط ہے، مگر جب وہ خط وہاں پہ پہنچتا ہے اور حضرت عمرو بن العاص سے مصر کی رعایا نے پوچھا کہ آخر آپ کے خلیفہ نے کیا جواب دیا ہے، آخر آپ کے خلیفہ نے کیا لکھا ہے، تو حضرت عمرو بن العاص نے ایک خط دکھایا۔ مصر کی جو پبلک تھی نا، مصر کے جو لوگ تھے وہ مسکرا اٹھے کہ بھلا یہ خط سے کیا ہوگا، بھلا یہ خط سے کیا ہوگا، بھلا یہ خط سے دریا کیسے جاری ہوگا، مگر جن کے دلوں میں ایمان جگمگا رہا تھا، جن کا دل نور محمدی سے مسکرا رہا تھا، جن کا دل محبت رسول کا مدینہ تھا، جن کا دل عشق رسول کا خزینہ تھا، جن کی لو گنبد خضرا سے لگی تھی، جنہوں نے مصطفیٰ کو چاند دو ٹکڑے کرتے دیکھا تھا، سورج کو پلٹاتے دیکھا تھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھاتے دیکھا تھا، درختوں کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے دیکھا تھا، جس نے انہیں حسن جانانہ کو دیکھا تھا، جنہوں نے جلوہ جانانہ کو دیکھا تھا، جنہوں نے آقائے کریم کو دیکھا تھا، جنہوں نے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھا تھا، وہ کہتے ہیں ارے یہ خط کو خط مت سمجھنا، یہ اس عمر کا خط ہے جس کے تعلق سے رسول نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ابن فاروق اعظم ہوں گے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لو کانا بعدی نبیا لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ وہ عمر ہے جس کے تعلق سے رسول نے کہا ہے کہ عمر سے شیطان ہزاروں میل دور بھاگتا ہے، یہ عمر فاروق اعظم ہے۔ ذرا غور فرمائیے، خط لے جانے والے نے خط دیا اور دریائے نیل کے حوالے خط کیا گیا۔ جب دریائے نیل کے حوالے خط کیا گیا نا تو دریا کی لہروں نے اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو دریا سوکھا ہوا تھا جیسے ہی خط غلام محمد کا پاتا ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ محمد کے غلام کا خط ہے، دریا کو بھی پتا چل گیا یہ مصطفیٰ کے دیوانے کا خط ہے، دریا کو بھی محسوس ہو گیا، پتا چلا جب مصطفیٰ کے غلام عمر کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے نواسے حسین کا عالم کیا ہوگا۔ اب ذرا غور فرماؤ، جب غلام کا یہ عالم ہے، اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق اعظم کا خط پہنچتا ہے, دریا جاری ہو جاتا ہے. یہ ہے مصطفیٰ کے غلام. اور یہ غلامی کی دو واقعہ اور بتاتا ہوں, اور اس کے بعد پھر اپنا جائزہ لیتے ہیں. کیا ہم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے, ہمارا وجود کہاں تھا اور ہم کہاں گم ہو گئے. حضرت گرامی وقار, اللہ اکبر کبیرہ, یہی ایران کا معرکہ ہے. مسلمانوں کی فوج, اہل ایمان کی فوج, ہمیشہ ہم کم تعداد میں تھے, ہماری تعداد ہمیشہ کمزور تھی, ہمیشہ ہم تعداد میں کم تھے, مگر یقین مضبوط تھا, عمل مضبوط تھا, حوصلے مضبوط تھے, طاقت تھی. کس کی طاقت تھی؟ اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے, خیبر والے علی پر بھروسہ تھا, خیبر والے علی پر بھروسہ تھا. ہماری طاقت کا اصل راز تھا حسین کی غلامی, ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام حسن کی غلامی, ہماری طاقت کا اصل راز تھا کربلا کے شہیدوں کی وفا, ہماری طاقت کا اصل راز تھا عباس علمبردار کی محبتیں, ہماری طاقت کا اصل راز تھا اونو محمد کی جانثاری, ہماری طاقت کا اصل راز تھا علی اکبر کی بہادری, ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام زین العابدین کا تقوی, ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام باقر کی حق گوئی, ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام جعفر صادق کا صدق, ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام موسیٰ کاظم سے محبت, ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام علی رضا کی عظمت, ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام جواد تقی کا تقوی, ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام نقی کا حوصلہ, ہماری طاقت کا اصل راز تھا امام مہدی کی عظمتوں کا گنجانا. اس لیے ہماری طاقت مضبوط تھی. ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ غوث اعظم کی محبت. ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ غریب نواز سے الفت. ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ مخدوم سمنانی کی عظمتیں. ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ ہماری طاقت کا اصل راز وارث عالم پناہ سے محبت. ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ مخدوم شاہ مینا کی غلامی کا پٹا. ہماری طاقت کا اصل راز کیا تھا؟ اللہ کے ولی کی قربت. ہماری طاقت کا اصل راز تھا ولیوں سے محبت. جب تک ہم شہیدان کربلا کے وفادار تھے, جب تک حسین کی غلامی کا پٹا ہماری گردن میں تھا, ہم ایک خرگ ہو کر کے بھی دنیا کو ہرا رہے تھے. ذرا غور فرمائیے, اسی ایران کی فتح کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. اسی ایران کی فتح کا واقعہ, سالار لشکر حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں. سعد ابن ابی وقاص کو دریا کے پار ان لوگوں نے چیلنج دیا کہ آپ دریا کے اس پار چلے آؤ. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے چلتے دریا کو دیکھا, دریا کی روانی کو دیکھا. آج کے دور میں اگر سوچنے کی ضرورت پڑ جائے تو آدمی سوچے گا دریا اتنی تیزی سے بہ رہا ہے, ہم کیسے پار لگائیں گے, ہم کیسے پار ہوں گے. مگر یقین مانیے, یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. جب یقین مضبوط ہوتا ہے تو اس یقین کے آگے بہت ساری چیزیں خود بخود ٹوٹ کر کے آ جاتی ہیں ہاتھوں میں. حضرات گرامی وقار, حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ایرانیوں نے اس وقت کہا تھا آپ دریا پار کر کے آئیے, اور یہ مذاق اڑا رہے تھے کیسے دریا پار کریں گے. مگر مصطفیٰ کا غلام ہے, غلامی کی سند آقا نے دی ہے, غلامی کی سند مصطفیٰ نے دی ہے. ایسے ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ کے غلام. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سعد ابن ابی وقاص نے کہا, اے رسول اللہ کے صحابہ, اے نبی کے غلاموں, دریا اپنی لہروں پر ہے, دریا کی لہریں شباب پر ہیں, انہیں اپنا کام کرنے دو. ہم عاشق رسول ہیں, ہمیں اپنا کام کرنے دو. جو دریا کا کام ہے وہ دریا کرے, جو نسبت رسول کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال چکے ہیں وہ اپنا کام کرے. اسی وقت سعد ابن ابی وقاص نے اپنا گھوڑا ڈال دیا. آج کا قائد بزدل ہے, آج کا قائد چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہوا ہے. آج کے مشائخوں کے اوپر میں انگلی نہیں اٹھاتا, مگر یقین بات سچ کہتا ہوں کہ جب ہماری بستیوں میں آگ لگ رہی ہے تو یہ ہمارے علماء کہاں ہیں, یہ ہمارے مشائخ کہاں ہیں, یہ زندہ زندہ بات کے نعرے لگانے والی عوام کہاں ہے. آج ہم چل رہے ہیں, آج ہم خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں, ہمارے ارمانوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. روزانہ ایک جنازہ نکلتا ہے تو ایک مرتا ہے. یہاں روزانہ انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے, یہاں روزانہ انسانیت کو مارا جا رہا ہے, انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے. مسلمانوں, جب تک
جتنی دیر تک ظلم برداشت کرو گے، ظلم کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے، اتنی ہی قربانیاں تمہیں دینی پڑیں گی۔ یہ میرے امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات گرامی وقار، ہمارے حالات تو اتنے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ ہم خاموشی کے ساتھ ساری تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ چائے کے ہوٹلوں پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں، گلیوں میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، علاقوں میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد گفتگو صبح ہوتی ہے، شام کو ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے علاج کی کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جب کسی کے پیر میں کوئی پھوڑا ہوتا ہے، اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھوڑا ناسور بن جاتا ہے، ایک دن وہ پیر کاٹنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کا پیر کٹ جائے، قبل اس کے کہ آپ کا ہاتھ کٹ جائے، آپ سوئے ہیں تو بیدار ہو جائیے، آپ جگ جائیے، آپ اپنے مستقبل کی فکر کیجئے، آپ کی نسل کہاں جا رہی ہے، اپنی نسلوں کے بارے میں غور کیجئے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ اس نسل کو آہستہ آہستہ پوائزن دیا جا رہا ہے، نشے کا پوائزن اس نسل کو دیا جا رہا ہے، جوئے کا پوائزن اس نسل کو دیا جا رہا ہے، شراب کا پوائزن اس نسل کو دیا جا رہا ہے، موبائل کا چسکا اس نئی نسل کو اتنا لگ چکا ہے کہ رات کے اندھیرے میں گناہوں کی ڈگر پر چل پڑی ہے، یہ نسل بے حیائیوں کی طرف چل رہی ہے، فحش فلمیں دیکھنا اس نسل کی عادت بن چکی ہے۔ یہ نعرہ تکبیر کتنا بھی لگا لے مگر ان کے نعرہ تکبیر کھوکھلے ہیں، ان کا نعرہ رسالت کھوکھلا ہے، ان کا نعرہ حیدری کھوکھلا ہے۔ کیا بات تھی کہ کل نعرہ حیدری جب بدر میں نکل لگتا تھا تو ابو جہل لرز اٹھتا تھا، عتبہ لرز اٹھتا تھا، شیبہ لرز اٹھتا تھا، ولید ابن مغیرہ لرز اٹھتا تھا۔ ایک نعرہ حیدری خیبر میں لگا تھا تو خیبر کا دروازہ ٹوٹ کر کے بکھر پڑا تھا۔ ایک نعرہ حیدری عباس نے کربلا میں لگایا تھا تو 22,000 کا لشکر بھیڑ بکریوں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ایک نعرہ حیدری میرے امام نے لگایا تھا تو دمشق کی سرزمین کانپ رہی تھی، ملک شام کا بدن کانپ رہا تھا، یزید لعین کا پائے سلطنت ہٹ رہا تھا۔ ایک نعرہ حیدری شام میں زینب نے لگایا تھا تو آج تک اس کی مار سے یزید یہ لرز رہی ہے۔ مگر کیا بات ہے کہ جائز میں جلسہ ہو رہا ہے، وہاں بھی نعرہ حیدری، سلطان پور میں جلسہ ہو رہا ہے، وہاں بھی نعرہ حیدری۔ ہندوستان کے گوشے گوشے میں اتنے جلسے ہو رہے ہیں مگر ان جلسوں سے کوئی محمد ابن قاسم کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی صلاح الدین کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی محمود غزنوی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی قتیبہ ابن مسلم باہلی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے، کوئی علاء الدین، کوئی سید سالار مسعود غازی کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ کیا بات ہے کہ آج ظلم و تشدد انتہا پہ پہنچ چکے ہیں مگر اتنے جلسے کرنے کے باوجود بھی ہماری صفوں میں کوئی سید سالار مسعود غازی نہیں ہے، کوئی خالد سیف اللہ نہیں ہے، کوئی ابو عبیدہ ابن الجراح کی عظمتوں تک پہنچنے والا نہیں ہے، کوئی قعقاع ابن عمرو نہیں ہے، کوئی قتیبہ نہیں ہے، کوئی محمد ابن قاسم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کوئی صلاح الدین کیوں نہیں ہے؟ کوئی طارق ابن زیاد کیوں نہیں ہے؟ کوئی موسیٰ ابن نصیر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق زبان سے زیادہ ہے، عمل سے دور ہے۔ اس دور کا مسلمان زبان سے کم بات کرتا تھا، عمل کی دنیا میں زیادہ بات کرتا تھا۔ ان کے دن روزوں میں گزرتے تھے، شام جو ہے اللہ کی تسبیح میں گزرتی تھی۔ وہ جہاں اللہ کا نام سنتے تھے جھوم جاتے تھے، جہاں رسول کی باتیں سنتے تھے عمل کی شدت پہ لگ جاتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں مگر یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔